سب نتیجہ وہی نکلا، اعبدوا ربکم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں توحید کو اللہ 3 مرتبہ ذکر کریں گے۔ ہر دفعہ جب ذکر کریں گے تو اللہ کا مقصد الگ ہوگا۔ پہلی دفعہ ذکر کیا آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہاں دلیل پیش کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ یہاں جب توحید کا ذکر کیا پہلی مرتبہ تو مقصد یہ تھا کہ سجدے کے لائق اور پکار کے لائق اور مالک اور متصرف صرف میں ہوں۔ یہاں مقصد کیا تھا؟ یہ بیان کرنا مقصد تھا، مالک میں ہوں، متصرف میں ہوں، غائبانہ پکارے سننے والا میں ہوں۔ اور جب دوسری دفعہ دعوے کو ذکر کیا دوسرے پارے میں، الہکم الہ واحد، کس آیت میں؟ آیت نمبر 63 ہے، بس ذہن میں رکھے لکھ لیں۔ دوسری مرتبہ جب دعوے کو ذکر کیا توحید کو آیت نمبر 63 میں، وہاں اللہ نے پھر دعوے کو دہرایا، الہکم الہ واحد۔ وہاں مقصد یہ تھا کہ نظر و نیاز کے لائق بھی، پہلی دفعہ کیا مقصد تھا؟ پکار کے لائق میں ہوں، مالک میں ہوں، متصرف میں ہوں۔ دوسری مرتبہ ذکر کرنے سے مقصد یہ تھا کہ نظر و نیاز کے لائق بھی میں ہوں۔ اور تیسری مرتبہ دعوی توحید کو ذکر کیا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس دفعہ دعوے کو ذکر کرنے سے مقصد یہ تھا میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں، جس کو آیت الکرسی میں بیان کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ سورۃ بقرہ کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ آگے اس کے سورۃ آل عمران آ رہی ہے۔ آل عمران میں سورۃ بقرہ کے 4 مضمونوں کو اللہ بیان کریں گے، توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ 4 مضمون سورۃ بقرہ والے سورۃ آل عمران میں اللہ بیان کریں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، جب اللہ توحید کو بیان کریں گے سورۃ آل عمران میں تو توحید کا وہ حصہ بیان کریں گے جو سورۃ بقرہ کو پہلی دفعہ دعوے میں ذکر کیا تھا کہ پکار کے لائق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ بس صرف اس حصے کو بیان کریں گے، اے نظر و نیاز والے حصے کو اللہ نہیں چھیڑیں گے، اور شفیع غالب والے حصے کو بھی اللہ آل عمران میں نہیں چھیڑیں گے۔ توحید کا صرف وہ حصہ بیان کریں گے جو سورۃ بقرہ کے اس دعوے میں ذکر تھا جو پہلی مرتبہ بیان ہوا۔ یہ سورۃ آل عمران میں بیان ہوا۔ فرق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ تر تردید یہودیت کی ہوئی اور آل عمران میں زیادہ تر تردید جو ہوئی وہ عیسائیت کی ہوئی۔ بقرہ میں یہودیوں کی تردید تھی اور آل عمران میں عیسائیوں کی تردید تھی۔ چنانچہ حضرت صاحب اس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرہ۔ جس طرح گائے کی پوجا پاٹ ہوئی اور یہودیوں نے گائے کی پوجا پاٹ کی تو اللہ حضرت صاحب کہتے ہیں فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بقرہ میں کہا ولا نعبد البقرہ، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے، اور آل عمران میں آ کے کہا ولا نعبد آل عمران، ہم گائے کی بھی عبادت نہیں کرتے اور عیسائیوں کی طرح ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آل عمران میں اللہ نے عیسائیوں کے کچھ شبہات کے جواب دیے ہیں۔ دیکھو زکریا کو 120 سال کی عمر میں بیٹا مل گیا، معلوم ہوتا ہے ان کو کچھ اختیار ہے نا۔ مائی مریم کو بند کمرے میں پھل مل گئے، معلوم ہوتا ہے کچھ اختیار ہے نا۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، معلوم ہوتا ہے کچھ اختیار۔ یہ ذہن میں رہے، ہمیشہ مشرکین معجزوں کو دلیل بناتے ہیں، ہمیشہ مشرکین جو ہے وہ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ معجزے پیش کرتے ہیں۔ تو آل عمران میں ان کے شبہات کے جواب دیے گئے۔ اس کے بعد سورت
نساء آ گئی. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سورت بقرہ میں اللہ نے ایک مضمون بیان کیا تھا 5ویں نمبر پہ، امور انتظامیہ، مسلمانوں کو منظم کرنا، مسلمانوں کو باہم مربوط کرنا. وہ جو امور انتظامیہ والا مضمون تھا نا، اس کو اللہ کھول کے سورت نساء میں بیان کریں گے. اس میں اللہ عورتوں کے مسائل، یتیموں کے مسائل، وراثت کے مسائل، نکاح طلاق کی باتیں سب سورت نساء میں اللہ بیان کریں گے. کچھ احکام سورت نساء میں ایسے ہوں گے جن کا تعلق رعیت کے ساتھ ہوگا، عوام کے ساتھ ہوگا. یتیموں سے اچھا سلوک کرو، یتیم لڑکیوں سے شادی کرو تو ان کا مال پورا دیا کرو، یہ عوام سے تعلق ہوگا. اور کچھ امور اللہ بیان کریں گے حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے. ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو. تو جو احکام رعیت ہوں گے نا، ان کا خلاصہ ہوگا ظلم نہ کرو. اور جو احکام سلطانی ہوں گے نا، ان کا خلاصہ ہوگا تم کسی پر ظلم کرنے بھی نہ دو، تم حکمران ہو. یہ سورت نساء میں بیان ہوگا. اس کے بعد سورت مائدہ اور سورت انعام ہے. ان دونوں سورتوں میں سورت بقرہ کا وہ مضمون بیان ہوگا جب دعوے کو دوسری مرتبہ ذکر کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے. اب مائدہ میں اور انعام دونوں صورتوں میں اللہ اس مسئلے کو کھول کے بیان کرے کہ نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا وہ چیز خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اس کو بیان کریں گے اللہ جو سورت بقرہ میں دوسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تھا اور جس مضمون کو بیان کیا تھا. مائدہ اور انعام میں اللہ اس مضمون کو کھول کے بیان کریں گے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ مائدہ میں اللہ فتوے لگائیں گے، لقد کفر الذین، لقد کفر الذین. مائدہ میں اللہ فتوے لگائیں گے اور انعام میں اللہ دلائل کی بارش برسائیں گے. یہ دونوں میں یہ ایک نفیس سا فرق ہے، ورنہ دونوں کا مضمون ایک ہے کہ نظر و نیاز کے لائق اللہ ہے. اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام سمجھا کرو، اور کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. کہ کوئی چیز حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی جائے، اس طرح وہ چیز اپنے اوپر حرام نہیں ہوتی. اس کے بعد سورت آراف ہے. سورت آراف میں صرف ایک شرک کو بیان کریں گے اللہ. مشرکین کا ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا، حالانکہ کپڑے پہننے چاہیے تھے، یہ حلال چیز تھی. اس کپڑے کو اتار دینا اور کپڑوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا، یہ بھی ایک نفی شرک فعلی کی شک تھی. تو مشرکین کپڑے اتار دیا کرتے تھے، ننگے بیت اللہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور ننگے طواف کیا کرتے تھے. شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی تھی، ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، اور گناہ والے کپڑے بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے. کپڑے کا بڑا قصور ہے. جس بدن نے گناہ کیا وہ جا سکتا ہے، اور یہ کپڑے جو ہیں یہ بڑے پلید ہیں، اور یہ کپڑے جو ہیں یہ اندر نہیں جانے چاہیے، کپڑے اندر نہیں جانے چاہیے. شیطان بڑا حرامی ہے. توبہ توبہ. ان کو کہا اگر آپ میری بات سمجھ سکیں تو تھوڑی سی بات میں بہت سی بات آپ کو سمجھا دوں گا. ان سے کہا تمہارے کپڑے پلید ہیں، یہ بیت اللہ میں نہیں جانے چاہیے. اور آج والوں کو کہا تم خود پلید ہو. تو سورت آراف میں اس شرک کو اللہ تعالی بیان کریں گے، اور سورت آراف میں ایک اور مضمون بھی اللہ بیان کریں گے. اللہ کہیں گے فاتحہ سے لے کے انعام تک ہم نے توحید کی شکوں کو بیان کیا اور مسئلہ دلائل سے واضح کر دیا ہے. آراف میں اللہ کہیں گے میرے پیارے پیغمبر اب بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا کر، اس مسئلے کو بہادری سے بیان کیا کر. یہ سورت آراف کا خلاصہ ہے. تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کے بعد سورت انفال سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. عقیدے کا شرک
عمل میں شرک کرنا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے نام کی مدد دینا، نیاز دینا، منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا، قبر پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، جالیوں سے چمٹ کے انہیں پکارنا، اسے کہیں گے فعلی شرک، عملی. معاشرے میں شرک فعلی زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ قبریں ہیں، سجدہ گاہیں ہیں، نظریں ہیں، نیازیں ہیں، منتیں ہیں، چڑھاوے ہیں. عملی اور فعلی شرک معاشرے میں بہت زیادہ ہے. لیکن قرآن شرک فعلی کی تردید کم کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک میں 5-6 جگہوں پہ غیر اللہ کی نظر و نیاز سے منع کیا. 3-4 جگہوں پہ اللہ نے سجدے کے بارے میں کہا کہ میرے سوا کسی کا سجدہ نہ. معاشرے میں عملی اور فعلی شرک زیادہ ہے، لیکن قرآن فعلی شرک کی تردید کم کرتا ہے، اعتقادی شرک کی تردید زیادہ کرتا ہے. بھرا پڑا ہے قرآن، مالک صرف میں ہوں، مختار صرف میں ہوں، عالم الغیب صرف میں ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف میں ہوں، اختیار میرے پاس ہے، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے. قرآن بھرا ہوا ہے میرے سوا مالک کوئی نہیں، مختار کوئی نہیں، نفع نقصان کا اختیار کسی کے پاس نہیں. ما یملکون من قطمیر لا یملکون مثقال ذرۃ لن یخلقوا ذبابا. ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ نفع نہیں دے سکتے. لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. شرک اعتقادی کی نفی قرآن زیادہ کرتا ہے، جبکہ معاشرے میں شرک فعلی جو ہے وہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک فعلی نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا. پہلے اس بندے کا عقیدہ بنتا ہے کہ پیران پیر میرے حالات کو جانتے ہیں، پھر 11ویں دیتا ہے. پہلے اس کا عقیدہ بنتا ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، پھر ان کے نام کی نیاز. پہلے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ میرے حالات کو جانتے ہیں، پھر ان کی قبروں پہ سجدہ. پہلے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، پھر ان کی جالیوں سے چمٹتا ہے. تو اللہ نے شرک کی بنیاد پر ہاتھ رکھا، عقیدے کا شرک صاف کیا قرآن نے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی عالم الغیب اور مختار نہیں ہے. جب یہ عقیدہ بندے کا بن جائے گا کہ کسی کو میرے حالات کا اللہ کے سوا علم نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دے گا، ان کی پکاریں نہیں کرے گا، ان کے نام کے سجدے نہیں کرے گا، ان کی جالیوں سے نہیں چمٹے گا. اس لیے قرآن نے شرک فعلی کی تردید کم کی ہے اور شرک اعتقادی کی تردید